محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تاکیب نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، تیری بخشش ہمارے عمل سے زیادہ امید افزا ہے، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. الہی، اگر تیرے نزدیک ہمارے گناہ عظیم ہیں تو تیرا عفو ہمارے گناہوں سے عظیم تر ہے. پروردگار، اگر ہم تیری رحمت تک پہنچنے کے اہل نہیں تو تیری رحمت ضرور ہم تک پہنچنے اور ہم پر چھا جانے کی اہل ہے، کیونکہ اس نے تیرے کرم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے اللہ، ہماری یہ نماز جو ہم نے پڑھی نہ اس لیے ہے کہ تجھے اس کی حاجت تھی، نہ اس لیے کہ تجھے اس میں رغبت تھی، ہاں یہ صرف اور صرف تیری تعظیم، اطاعت اور تیرے حکم کی اتباع ہے جو تو نے ہمیں دیا. بار الہا، اگر اس نماز میں کوئی خلل آیا ہے یا رکوع و سجود میں کچھ نقص ہوا ہو تو اس پر ہماری گرفت نہ فرما. اس کی قبولیت اور بخشش کے ساتھ ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. روز جمعے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلاح کے لیے ہے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. اے اللہ، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے. ہم تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی سبھی کو گواہ بناتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ بے شک تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی برابر کا ہے، تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں. اور شہادت بھی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں. انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے، تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، تیرے عذاب سے ڈرایا جو حق ہے. اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. اے اللہ، ہمیں محمد و آل محمد کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما. اے اللہ، ہمیں نماز آئے جمعہ اور جو کچھ تو نے ہم پر واجب کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایات ہوں تو ہمیں بھی بھرپور حصہ عطا فرما کہ تو صاحب اقتدار و حکمت والا ہے. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مومنین، دعا وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم خدا نے ادعونی کہہ کر دیا، اور نہ صرف دعا مانگنے کا حکم دیا بلکہ اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتیں. اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے اماموں کی دعاؤں سے زینت دیں، اور یہ دعائیں صرف دعائیں نہیں، تعلیم اور تبلیغ اور حکمت کے مدرسے اور مکتب ہیں، اور کوشش کریں اور ہمیشہ خود کو کوشش کرنے والوں میں شامل رکھیں، ائمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں، کیونکہ ہمارا یہ عمل ہی وہ وسیلہ ہے جس کی تلاش کا حکم ہے، اور وہ سفینۃ النجات ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے کا ضامن ہے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے اماموں کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شامل رکھیں۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعائے حمزہ صومالی جو کہ کافی طویل ہے، لہٰذا اس سے اقتباس: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر، ہمیں اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما، ہمیں کہاں سے بھلائی حاصل ہوگی؟ اے پالنے والے، وہ ہمیں نہیں ملے گی مگر تیرے ہی حضور سے، ہمیں کہاں سے نجات مل سکے گی جبکہ اس پر کسی کو قدرت نہیں سوائے تیرے؟ نہ نیکی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے، نہ ہی برائی کرنے والا تیرے مقابل جرت کرنے اور تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا، تو نے اپنی طرف ہماری رہنمائی کی، ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر تو ہمیں نہ بلاتا تو ہم سمجھ ہی نہ سکتے کہ تو کون ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جسے پکارتے ہیں تو جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ ہمیں پکارے تو ہم سستی کرتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جن سے مانگتے ہیں تو ہمیں عطا کرتا ہے، اگرچہ جب وہ ہم سے قرض کا طالب ہو تو ہم کنجوسی کرتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے سوا ہم کسی کو نہیں پکارتے، اور اگر اس کے غیر سے دعا کریں تو وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے غیر سے ہم امید نہیں رکھتے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنی سپردگی میں لے کر عزت دی اور ہمیں لوگوں کے بس میں نہ ڈالا کہ ہمیں ذلیل کرتے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ہم سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ہم سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، بس ہمارا رب ہمارے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے، اور وہ ہماری حمد کا زیادہ حقدار ہے۔ اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا، تیرے فیصلے پر راضی رہنا، کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ ہم اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ ہماری فریاد تیرے حضور میں ہے، ہماری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ ہم اس کے حقدار نہیں کہ تو ہماری سنے، اور نہ اس قابل ہے کہ تو ہمیں معاف کرے۔ البتہ ہمیں تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے۔ تیری توحید پر ایمان ہماری پکی و سچی پناہ ہے۔ تیرے بارے میں اپنی معرفت پر یقین ہے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی پالنے والا نہیں اور نہیں کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ تو یگانہ ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اے ہمارے سردار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم تو دے مگر عطا نہ فرمائے۔
تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم جب بچے تھے تو نے ہمیں اپنی نعمت اور احسان سے پالا، اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں شہرت عطا کی۔ بس اے وہ ذات جس نے دنیا میں ہمیں اپنے احسان و نعمت سے پرورش کیا، آخرت میں بھی ہمیں اپنے عفو و کرم کا اشارہ دیا ہے۔ اے ہمارے سردار، ہم تجھے اس زبان سے پکارتے ہیں جو بوجہ گناہ کے لعنت کرتی ہے، پالنے والے اس دل سے راز گوئی کرتے ہیں جسے اس کے جرائم نے تباہ کر دیا ہے۔ اے پالنے والے، ہم تجھے پکارتے ہیں لیکن سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ اے ہمارے مولا، جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، مگر جب تیرے کرم پر نظر ڈالتے ہیں تو آرزو بڑھتی ہے۔ بس اگر تو ہمیں معاف کر دے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب دے تو بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہیں وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرت میں تیرا جود و کرم ہی ہماری حجت ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت ہمارا سہارا تیری ہی مہربانی اور نرم روی ہے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو ہمیں مایوس نہ کرے گا۔ بس ہماری امید برلا، ہماری دعائیں سن لے۔ اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر، اور جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلند تر، اے ہمارے آقا، ہماری آرزو بڑی اور ہمارا عمل بہت برا ہے، بس اپنے عفو سے کام لے کر ہماری آرزو پوری فرما، اور برے عمل پر ہماری گرفت نہ کر، کیونکہ تیرا کرم گنہگاروں کی سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے، اور تیرا حلم کوتاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے۔ اے ہمارے سردار، ہم تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ تو ہی اپنے فضل سے ہمیں بخش دے اور اپنے عفو سے ہم پر عنایت فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی پردہ پوشی سے ڈھانک اور اپنے خاص کرم سے ہماری سرزنش ٹال دے کہ تو بہترین پردہ پوش، سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھانپتا اور اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ بس حمد اللہ ہی کے لیے ہے کہ جانتے ہوئے بھی نرمی سے کام لیتا ہے۔ تیری حمد ہے کہ تو توانا ہوتے ہوئے بھی معاف کرتا ہے، اور وہ تیرے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ تیری نرم روی ہے، جس نے ہمیں تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے۔ تیرا ہماری پردہ پوشی کرنا ہم میں حیا کی کمی کا موجب بنا ہے، اور تیری وسیع رحمت اور عظیم عفو کی معرفت کے باعث ہم تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطاؤں والے، اے قدیم احسان والے، اے مہربان، اپنی مہربانی سے ہمیں عذاب سے نکال، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس سے رہائی دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمتیں دینے والے، اے بلندی والے، تیری سزا سے بچنے میں ہمیں اپنے اعمال پر کچھ بھی بھروسہ نہیں، بلکہ تیرے فضل کا سہارا ہے جو ہم پر ہے، کیونکہ تو گناہ سے بچا لینے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ تو احسان کے ساتھ نعمتوں کا آغاز کرتا ہے اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دیتا ہے۔ بس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں،
آیا تیرا نیکی ظاہر کرنے پر یا برائی کی پردہ پوشی پر یا بہت بڑی غمخواری اور عطائے نعمت پر شکر کریں یا بہت چیزوں سے تیرے نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے تو تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں۔ پس اے پالنے والے اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسعت نہ رکھتا ہو، اور تیری نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقت ہے۔ کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لا سکیں۔ پس تیری عزت کی قسم اے ہمارے آقا ہم تیرے دروازے سے نہ ہٹیں گے چاہے تو ہمیں دھتکارے، چونکہ ہمیں تیرے جود و کرم کی معرفت ہے، اس لیے ہم اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہ روکیں گے۔ تو جو چاہے کر گزرتا ہے، تو جسے چاہے جس چیز سے چاہے اور جیسے چاہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہے جس چیز سے چاہے جیسے چاہے رحم کرتا ہے۔ تیرے فعل پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تیری سلطنت پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور تیرے کام میں کوئی شریک نہیں، تیرے حکم میں کوئی ضدیت نہیں، اور تیری تدبیر میں کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیرے ہی لیے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے، وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے پروردگار یہ ہے اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سائے کرم میں آیا، تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہاں ہوا، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی اور تیری رحمت میں تھوڑ نہیں پڑتی۔ ہم نے اعتماد کیا تجھ پر تیری دیرینہ درگزر، عظیم تر فضل و کرم اور تیری کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔ تو اے پالنے والے کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوششیں ناکام بنائے گا؟ نہیں نہیں اے مہربان، تجھ سے ہم یہ گمان نہیں رکھتے اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش ہے۔ اے پالنے والے بے شک تیری بارگاہ سے ہماری بہت سی لمبی امیدیں ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزویں رکھتے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں آس ہے کہ تو ہماری پردہ پوشی کرے گا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اب اپنی دعا اس کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ پس اے ہمارے مولا ہماری امیدیں پوری فرما، ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے پلٹائے گا نہیں، چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے، پس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر اپنے وسیع تر فضل سے داد دیش کرے۔ پس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے، اور سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں۔ اے بخشنے والے تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں، ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی و گناہ کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے، تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں سکتے، اور تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا رہتا ہے۔ پس تو پاک تر ہے، تو کیسا بردبار ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا معزز ہے، تیری ثنا برتر ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔